ٹھیک ہے، تو اصل کروشل بات وہی ہے سمجھنے کی کہ یہ عمل کے اندر شرک ہے، عقیدے کا شرک نہیں ہے. لیکن اب ہم جو دیکھیں گے بات وہ یہ ہے کہ یہ بڑی تھن لائن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. شرک اصغر کب شرک اکبر میں تبدیل ہو جائے ہمیں نہیں پتا. بہرحال ہمیں اس کے بارے میں وجٹ رہنا چاہیے. مسئلہ کیا ہوتا ہے آخر شرک اصغر شرک اکبر میں تبدیل کیسے ہو جاتا ہے؟ تو پہلا مرحلہ، اس کے ملٹیپل سٹیجز ہوتی ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے مرحلے میں انسان کبھی بھی جو ہے وہ شرک اصغر سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن یہ ہے کہ جب وہ کچھ دیر گزرتی ہے گناہ کے اندر اس کے اوپر، تو پہلے مرحلے میں وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں گناہ پر اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسے کہتے ہیں جسٹیفیکیشن آف سن. گناہ کیا ہے، اب اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا، اب کرتا رہے گا. جیسے وہ سود کھا رہا ہے وہ بندہ، اب وہ اسے مطلب چھوڑ نہیں پا رہا، تو اپنے اندر جسٹیفیکیشن دے گا، دلائل دے گا، کوئی نہیں دیکھیں سارے ہی کھا رہے ہیں، میں کون سا اکیلا ہوں. پھر جو ہے پیسے بھی تو ڈی ویلیو ہو رہے ہیں، تو کیا کریں، یہ ہے وہ ہے. یعنی اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. لیکن پھر آخر کار ایک وقت آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسی سٹیج پہ رہے، کیونکہ ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہوئی، جس کو ابھی ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، جو اگلا ٹاپک ہم نے شروع کرنا ہے آخرت کے وجہ سے، کہ ایک چیز ہے نفس لوامہ، ضمیر جسے آپ کہتے ہیں. وہ ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک بات غلط ہے، اس کے باوجود آپ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو ضمیر آپ کو جوڑتا ہے، وہ آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، اب اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. تو یہ مسلسل ایک جنگ انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہے جب وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اور اسے پتا بھی ہو کہ گناہ ہے. تو آخر کار انسان تنگ آ جاتا ہے. اتنی زیادہ دیر تک وہ اس پریشانی میں نہیں رہ سکتا. یا تو وہ اپنی اصلاح کر لے گا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو دوسری طرف جانا پڑے گا. اور وہ خود نہیں جاتا، عام طور پہ وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی عالم سو سے مل جاتا ہے. ہر بندے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ انکار کر لے. لیکن کوئی بندہ کوئی عالم سو مل جائے، وہ تو اللہ کا بہت بڑا امتحان ہے. علماء سو جو اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اب وہ سود کے اوپر اس نے مطلب سوچ لیا تھا کہ غلط ہے، سوچا ہوا تھا کہ غلط ہے. قرآن کو شاید ہم نے پڑھا ہو، کہیں کسی اچھے اسکالر سے سنا ہو. لیکن کسی ٹی وی چینل پہ وہ چلا رہا تھا چینل، تو اس میں مولوی صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی بینک کا سود تو یہ سود ہے ہی نہیں. اب وہ یہ تحقیق نہیں کرے گا کہ وہ جو عالم ہے وہ کہاں کا عالم ہے، اس کے وہ جو ہے باقی قرآن و سنت کی بنا پہ بات کر رہا ہے یا اپنے پاس سے باتیں بنا رہا ہے. اس کو تو وہ بات سنائی دے رہی ہے جو اس کی دل کی بات ہے، تو فوراً وہ کہ جی ہاں بالکل بات یہی ہے، اور انکار کر دے گا. تو اس طریقے سے جو ہے انسان انکار تک پہنچ جاتا ہے. اور جس لمحے انکار کر دیا گیا وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ پھر شرک اکبر کا ارتکاب ہو جائے گا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا من کسب سیئۃ حاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ ہاں جس نے بالکل ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہی ہے کہ جس نے بھی کسی برائی کا ارتکاب کیا اور اس کے اس گناہ نے اس کو گھیر لیا، اس کا احاطہ کر لیا. اصل بات ہے برائی کا ارتکاب کیا، فوراً احساس ہوا، اس سے نکل گیا تو نکل گیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر احساس ہوا لیکن اس سے نہیں نکل پایا، اس گناہ نے ڈیرے ڈال لیے اس کے وجود کے اوپر، وہ احاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار، تو یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اصل بات یہ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے کہ گناہ کہیں ہم پہ گھیر نہ لے. جیسے ہی احساس ہو ہمیں وہاں سے نکلنا چاہیے. تو بہرحال اس شرک سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، وہی اسی کی سنت ہمیں اپنانی ہوگی، جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے قرآن میں کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے. موحد ہونے کا اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اور جو ہے شاذ ہی کسی کو ملا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کہ وہ کون سی ایسی سنت تھی، ان کا وہ کون سا ایسا طریقہ تھا کہ وہ شرک سے بچے رہے. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. ابراہیمی نظر پیدا ہونا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو وہ کیا اصول تھا، بڑا سادہ سا اصول ہے، وہ مشکل اصول نہیں ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. وہ کیا ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. بس سیدھی بات کہ اللہ فرماتے ہیں میرا یہ وہ بندہ ہے، جب بھی میں نے اسے کہا کہ میری بات مانتا ہے تو اس نے ذرہ برابر بھی ویٹ نہیں کیا اور فوراً کہا کہ میں تیری بات مانتا ہوں. جب ایک بندے کے سامنے حکم الہی آ جائے تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جتنی جلدی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم دوڑیں گے اتنا ہی ہمارے لیے پروٹیکشن ہوگی شرک سے. یاد رکھیں
ورنہ شرک ہماری زندگی میں آ کر رہے گا. شرک ہماری زندگی میں پہلے عمل کے ذریعے سے آئے گا اور آخرکار وہ عقیدے میں داخل ہو کر رہے گا. یاد رکھیں, اور شرک جس کے عقیدے میں داخل ہو گیا پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گا. اس کے لیے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکے گی. گو کہ گناہ گار, بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی فائدہ دے گی کہ وہ جہنم میں اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد جنت جا سکتے ہیں. لیکن جس نے شرک کے اکبر کا ارتکاب کر دیا, شرک فی العقیدہ کا شرک فی العقیدہ کا ارتکاب کر دیا, وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اس کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں. تو الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک شرک کا ختم ہوا.